السلام علیکم، میرا نام ہے ڈاکٹر رانا جواد اصغر۔ آج کل بڑی بات دوبارہ شروع ہوئی ہے کہ ڈینگی کے مریض ہمارے ملک میں آ رہے ہیں، رپورٹ ہو رہے ہیں لاہور سے، پشاور سے، کراچی سے، اور لوگوں میں تشویش ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ جو کیس رپورٹ ہوتے ہیں یہ جسے ہم کہتے ہیں ٹپ آف دا آئس برگ ہوتے ہیں، اور ویسے بھی ڈینگی کے اندر تقریباً 75% جو مریض ہوتے ہیں جن کو انفیکشن ہوتی ہے ان کو میں تو کوئی علامات آتی نہیں ہے، تو صرف 25% کے اندر لوگوں میں علامات آتی ہیں، اور ان 25% میں صرف 20% ہوتے ہیں جن کو سیریس بیماری جس کو ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت پڑتی ہے وہ ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کو ہسپتالوں کے مریضوں کو اگر آپ نمبر جو ہیں یہ سمجھ لیجئے یہ 5% نمبر آف کیسز ہیں جو ایکچول 95% مریض ان نمبروں میں شامل نہیں ہے۔ تو ایک تو پرابلم ہمارے ہر سال آتا ہے، اور اس کی ایک بنیادی وجہ ہمارے ملک میں صفائی ستھرائی کا نہ ہونا ہے، اور آپ کو ہر جگہ کچرا ملتا ہے، اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ صاف پانی، بے شک آپ کا ایک ریپر بسکٹ کا کوئی ڈبہ خالی پڑا ہوا ہے پلاسٹک کا، یا کوئی چپس کا خالی ریپر پڑا ہوا ہے، تو اس کے اوپر بھی اگر تھوڑا سا پانی اکٹھا ہو گیا بارشوں میں تو یہاں پہ اس کے لاروے پیدا ہو جاتے ہیں۔ بوتل کا ڈھکن پڑا ہوا ہے، آپ کے جو گٹر کے ڈھکن ہوتے ہیں، تھوڑا تھوڑا پانی یعنی کہ جہاں بھی ہو وہاں پہ یہ اس کا لاروا پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ گھر کے اندر ہوتا ہے۔ تو باہر جب آپ سپرے کرتے گئے ہیں تو وہ ملیریا کے مچھروں کے لیے تو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن ڈینگی کے لیے گھر کے اندر زیادہ خطرناک صورتحال ہوتی ہے، کیونکہ یہ پردوں کے پیچھے چھپا ہوتا ہے، یہ آپ کے صوفے کے نیچے چھپا ہوتا ہے، اوپر پانی کی ٹینکی اگر آپ کی ننگی ہے، آپ نے ڈھکن اس کا بند نہیں کیا ہوا تو اس کے اندر بھی ہوگا۔ تو اس وجہ سے پہلا جو سٹیپ ہے اس کے اندر یہ ہے کہ کوئی ایسی جگہ نہ چھوڑیں جہاں پہ پانی جمع ہو سکے۔ اکثر لوگوں نے پرندوں کے لیے پیالے کٹورے رکھے ہوتے ہیں، تو وہ بھی بیسیکلی اس کی جگہ ہیں۔ اگر آپ نے ان کے لیے پانی دینا ہے تو اس برتن کو ہر روز اچھی طرح اس کو صاف کر کے نیا پانی آپ اس کے اندر بھریں، کیونکہ اس کا لاروا ویسے بڑا سخت جان ہوتا ہے، اس کو مارنا بھی کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا۔ لیکن اب موسم آ گیا ہے تو اب کیا کریں؟ اب یہ ہے کہ آپ شام کو اور صبح کے وقت جو خاص طور پہ لوگ سیر کے لیے نکلتے ہیں، تو اگر آپ نے نکلنا ہے تو فل سلیوز پہن کے نکلیں، اور جو ننگے جسم کے آپ کے حصے ہیں ان کے اوپر ماسکیٹو ریپیلنٹ ہے، ماسپیل ہے، اوف ہے، اس طرح کے کئی ناموں سے ملتے ہیں، تو وہ آپ لگائیے، اور وہ اس طرح لگائیے جب آپ لگائیں تو وہ آپ نے ہاتھ کی بیک پہ لگائیے، اس پہ دوسرے بیک سے اس طرح کر کے کانوں کے اوپر، تھوڑا سا ادھر گردن کے پیچھے، یہ نارملی آپ کے جسم کے ننگے حصے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے بوٹ چپل وپل پہنا ہوا ہے تو پیروں کے اوپر بھی لگائیں۔ تو میں اس وجہ سے کہتا ہوں کہ فرنٹ پہ نہ لگائیں، کیونکہ آدمی بعض دفعہ جب یہ لگاتا ہے اس کے بعد ہاتھ دھوتا نہیں ہے، اور بعض دفعہ غلطی سے منہ میں، آنکھ میں آپ یہ لگا لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ بیک سے لگائیں گے ہاتھوں سے اس طرح، تو پھر وہ اس کا اگر آپ نے غلطی سے منہ میں ٹچ کر بھی لیا تو وہ جو انسیکٹیسائڈ ہے وہ آپ کے اندر نہیں جائے گا۔ تھوڑی سی احتیاط یہ کرنے کی ضرورت ہے۔ گہرے رنگ کے کپڑے نہ پہنے جب آپ باہر جائیں، مچھر جو ہے یہ اٹریکٹ ہوتا ہے گہرے رنگ کے کپڑوں سے۔ تو ویسے بھی ہمارے گرمیوں میں جو رواج تو یہی تھا کہ ہلکے رنگ کے کپڑے ہم پہنتے تھے، لیکن آج کل فیشن کی وجہ سے لوگ ہر قسم کا کپڑا، خاص طور پہ کالے کپڑے پہنتے ہیں۔ تو ایٹ لیسٹ جب آپ صبح اور شام کے وقت باہر نکلیں تو یہ نہ پہنیے گا، مچھر ٹارگٹ کر کے آپ کی طرف آئے گا۔ اور گھر کے اندر باقی یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً آپ اگر آپ کو مچھر نظر آئے تو سپرے کریں، اور جب سپرے کریں تو کھڑکیاں وڑکیاں بند کر کے 1-8 گھنٹے کے لیے کر کے خود اس کمرے میں نہ بیٹھیں، باہر چلے جائیں، اور تاکہ آپ کو اس کے مضر اثرات کا اثر نہ ہو۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی آپ نے احتیاطیں کرنی ہے۔ اگر آپ کو ڈینگی ہو گیا ہے اور کنفرم ہو گیا ہے تو اس میں صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی سویئر، کیونکہ آپ کو جیسا میں نے بتایا جن میں علامات آتی ہیں ان کے اندر صرف 20% ہوتے ہیں جن کے اندر سویئر علامات آئیں گی، جن کو ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت پڑے گی۔ تو وہ وہاں پہ آپ کو اپنے ڈاکٹر کے ساتھ بہت زیادہ لنک رکھنا چاہیے، تاکہ اگر کوئی شاک کے سمٹمز آپ کے اندر آئیں تو وہ ڈیٹیکٹ کر سکے پہلے، اور وقت کے اوپر ہی آپ کو سپورٹیو ٹریٹمنٹ دی جا سکے، جو بیسیکلی آپ کو بھی اب علم ہے، پاکستان میں ہر آدمی کو یہ پتہ ہے کہ ڈینگی کے مریض کو کیا ملتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ جب اگر آپ کو شک بھی ہے ڈینگی کا، کووڈ کا، یا کسی بھی وائرل بیماری کا، تو ایسپرین نہ لیں، ایسپرین کی کسی بھی فارم میں نہ لیں، بروفن نہ لیں،
صرف پیراسیٹامول آپ نے لینی ہے بخار کم کرنے کے لیے، اور ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرنی ہے اگر آپ کو بخار زیادہ ہو۔ بروفین اور ایسپرین دونوں بہت اچھی ادویات ہیں، اور اس طرح کی اور بھی ہیں، پونسٹان ہے، یہ ہے، لیکن ان کے اندر ایسپرین کا ڈیریویٹو ہوتا ہے جو وائرل بیماریوں کے اندر نہیں دیا جاتا، تو اس وجہ سے صرف پیراسیٹامول آپ کہیں سے پوچھ سکتے ہیں، اور برانڈ نیم کوئی بھی ہو لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ پونسٹان ہے، پیناڈال ہے، پیناڈال ہے، یا دوسری کوئی جنیرک نام سے پیراسیٹامول ہے، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ایسپرین اور اس کے ڈیریویٹیوز آپ نے کوئی استعمال نہیں کرنا اس کے اندر ڈینگی کے۔ پانی وانی آپ نے ہائیڈریٹڈ رکھنا ہوتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ آپ کے پلیٹلیٹ کم ہو رہے ہیں تو پھر ڈاکٹر کے مشورے سے اگر ضرورت پڑی تو وہ آپ کو پلیٹلیٹ، لیکن وہ بہت سیریس سچویشن میں جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ 5.5% سے کم لوگوں کی اس میں اموات کا چانس ہوتا ہے اگر اس کو، جو سیریس بیماری والے ہیں، ان کو پراپر کیئر آپ پرووائڈ کر دیں، یعنی کہ ان کی ہائیڈریشن کر دیں، ان کو سپورٹیو کیئر جو ان کو چاہیے وہ ان کو ملتا رہے، تو گھبرانا نہیں ہے، اس سے آپ نے بچنا ہے۔ تو اس کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔